بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حمالہ، میں مذاق کر رہا ہوں میری جان، تمہیں حویلی سے کیوں نکالا جائے گا؟ اور رات بے ساختہ اٹھ کر اسے وضاحت دینے لگا تھا۔ مذاق اور شرارت ہوا ہو گئی تھی۔ حمالہ اس کی سنے بنا روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ حمالہ الہام کے کمرے میں بند پڑی روتی رہی اور وہ دیر تک دروازہ بجا کر اسے پکارتا رہا۔ حویلی میں خانی بیگم نے سر کے سب کے درمیان اس کی ناسمجھی میں کہی بات کو جیسے پیش کیا تھا۔ حمالہ ذلت سے گڑ گئی تھی۔ اس کے باپ نے پہلی بار اس کی گھبراہٹ نظر انداز کر کے اسے اورات کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ وہ خانزادہ کو بتا چکی تھی اسے نہیں جانا، مگر انہوں نے نہیں روکا، اسے جانے دیا۔ اورات اسے یہاں لا کر بھی غصے میں رہا تھا اور اس کی معافی بھی انسنی کر گیا تھا۔ بہت سارے غم تھے اور ایک حساس حمالہ۔ وہ خانی بیگم سے بھی بدظن ہو گئی۔ اس کا دل جو اورات کے لیے نرم ہونے لگا تھا پھر سے سخت ہو گیا۔ الہام حویلی پہنچا تو خوش ہونے کے بجائے دل مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ بددلی سے سب کو مل کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ خانی بیگم اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی طبیعت خراب تھی اور احواد سر جھکائے ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ وہ افسردگی سے احواد کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھیں زیادہ عرصہ احواد کو ایسے اپنے پاس رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کا نکاح نہ ہوا تو کسی بھی دن اس کے ماموں وغیرہ اس کو لینے آ سکتے تھے۔ مورے، آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ پریہان کمرے میں آ کر نرمی سے ان کا حال پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں اب کبھی ٹھیک ہونا نصیب ہوگا یا نہیں۔ اپنی مرحوم بہن کا ایک بوجھ بانٹنے کا سوچا تھا اور زندگی میں پہلی بار کسی ذمہ داری کو اٹھانے میں ناکام رہی ہوں۔ وہ بجھے لہجے میں بولی تو احواد کا سر مزید جھک گیا، یوں جیسے اس کا ہونا جرم ہو، اس کا جینا اس کی زندگی اور وہ خود اب اس کے لیے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں مورے؟ اللہ سب بہتر کرے گا۔ پریہان کو احواد سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ گمسم سی خاموش لڑکی جس روز سے آئی تھی سر جھکائے اپنے بارے میں ایسی باتیں سن رہی تھی۔ نہ جانے وہ اپنی حویلی میں کیا کچھ سنتی رہی ہو، مگر یہاں اس کا خیال رکھا جا رہا تھا اور خانی بیگم کی ایسی مایوسی والی باتوں پر احواد کا شرمندہ ہونا خان حویلی والوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں، اللہ خیر کرے۔ یہ بتاؤ الہام آیا ہے کیا؟ مجھے لگا کچھ دیر پہلے میرے کمرے کے دروازے پر وہ آیا تھا، لیکن پھر مجھے ملے بنا لوٹ گیا۔ خانی بیگم کے پوچھنے پر احواد کو دیکھتی پریہان چونک گئی۔ جی آیا ہے، ملنے آیا تھا۔ اس نے سمجھا آپ سو رہی ہیں۔ پریہان نے سر ہلا کر جواب دیا، میں جاگ گئی ہوں، اسے بھیجو میرے پاس، میرا دل بہل جائے گا اسے دیکھ کر۔ احواد، تم اب بس کرو اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ خانی بیگم اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ احواد اسی خاموشی کے ساتھ ان کے حکم پر سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ پریہان نے ملازمہ کے ذریعے الہام کو پیغام بھیجا اور خود نماز پڑھنے چلی گئی۔ جیسے اورات زج ہو رہا ہے، شاید حمالہ کے ساتھ وہ مزید نباہ نہ کر سکے۔ احواد سے اس کا جوڑ تو اچھا ہے، لڑکی فرما بردار اور سلجھی ہوئی ہے، عمر بھر کے لیے سکھ مل جائے گا پاگل لڑکے کو۔ بھلا وہ بیوقوف لڑکی کیا دے گی اسے؟ ہر وقت کا سر درد اور پریشانی۔ وہ اورات کی محبت کو سمجھتی نہیں ہے تو محبت کیا دے گی؟ خانی بیگم بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے افسوس سے سوچ رہی تھی۔ الہام چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ کیسی ہے مورے؟ وہ ان کے پاس بیٹھ کر نرمی سے بولا۔ خانی بیگم سوچوں کے گرداب سے نکل کر اسے دیکھنے لگیں، پھر مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہوں، تمہیں کیسے آنے دیا اورات نے؟ وہ اس کا ماتھا چوم کر سوال کر رہی تھی۔ اگلے ماہ فوراً جا رہا ہوں، اسی لیے آنے دیا تاکہ آپ سب کے ساتھ وقت گزاروں۔ الہام نے اداس سے لہجے میں
مسکرا کر کہا۔ خانی بیگم اس کے جانے کا سن کر بے چین سی ہو گئی۔ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو الہام؟ میرا دل نہیں مان رہا۔ آگ لگے ایسی پڑھائی کو جو گھر سے دور کر دے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اس پڑھائی کے عذاب سے سب سے دور رہ رہے ہو۔ خانی بیگم اداس ہوئی۔ مورے بس 4 سال کی بات ہے، واپس آ جاؤں گا، پھر تو یہیں ہونا ہے میں نے۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر اطمینان دلانے لگا۔ خانی بیگم اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتی تھی نکاح یا منگنی کر کے جاتے، مجھے ڈر ہے کہ تم وہاں کوئی لڑکی پسند نہ کر لو۔ الہام ان کے خوف پر بے ساختہ ہنس دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا مورے، میں پڑھنے جا رہا ہوں، ویسے بھی مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ محبت وغیرہ بالکل فضول کام ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ اب جب دل ٹوٹا تھا، دنیا کا ہر جذبہ، ہر احساس فضول لگ رہا تھا۔ ہاں یہ سب فضول ہے، مگر شادی سنت ہے اور ضروری بھی ہے۔ الہام جانے سے پہلے بتا دو، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تمہاری منگنی کر کے بھیجوں گی تو مجھے تسلی رہے گی۔ ان کی اپنی منطق تھی۔ الہام سرد آہ بھر کر ان کی گود میں سرک کر لیٹ گیا۔ اب کیسی پسند اور کیا محبت! دل بھی کہاں لگا بیٹھا تھا جہاں امید ہی نہیں تھی۔ میں نے کسے پسند کرنا ہے؟ کوئی نہیں ہے اس قابل، آپ کر دیں جہاں بھی کرنا چاہتی ہیں، منگنی کریں یا نکاح کریں فرق نہیں پڑتا۔ الہام کے دل کو اب کوئی پسند نہیں آنے والی تھی۔ محبت تو ہوگی نہیں تو شادی صحیح۔ وہ جیسے دنیا سے بھی خفا تھا، خود سے بھی روٹھ گیا تھا۔ اس کی باتوں پر خانی بیگم چونک گئی۔ وہ اکتایا ہوا تھا دنیا سے، لڑکیوں سے، محبت سے۔ وہ کسی کو بھی قبول کر لینے کو تیار تھا، اور وہ کسی احوال کیوں نہیں۔ خانی بیگم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا ایک موقع ملا تھا، اور ایسا سنہری موقع بار بار نہیں ملنے والا تھا۔ زرشے کے بار بار بلانے پر حمینہ کمرے سے باہر نکل کر ان سب کے درمیان بیٹھ گئی۔ ابراہیم مردان خانے سے اندر آیا تو اسے دیکھ کر تشکر کا گہرا سانس بھرتا اس کے پاس جا بیٹھا۔ اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہے حمینہ؟ خان موسیٰ نے نرمی سے سوال کیا تو وہ سر اٹھا کر خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ جی۔ وہ پھر سے سر جھکا گئی۔ ثنا بیگم چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ باتیں یکدم ختم ہو گئی تھیں۔ تسلی دلاسا کام نہیں آ رہے تھے۔ افسوس سب کے لہجوں میں اتنا بھر گیا تھا کہ بات کرنا مشکل ہو گیا۔ میں بات کرنا چاہتی تھی۔ اسی خاموشی کو حمینہ کی مدھم آواز نے توڑا تھا۔ سب چونک گئے۔ ہم سن رہے ہیں، زرشے نے نرمی سے کہا۔ ابراہیم گردن ترچھی کیے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ سب اس جملے پر ٹھٹک گئے۔ ابراہیم جھٹکے سے پورا اسی کی طرف مڑا۔ کیا مطلب؟ کہاں واپس جانا چاہتی ہو؟ ابراہیم نے حیرت سے سوال کیا۔ انداز میں بے چینی تھی۔ حویلی سے دور، شہر میں اپنے گھر۔ وہ سر اٹھا کر ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ انداز میں معصومیت اور اداسی کا گھلا ملا سا رنگ تھا جو ابراہیم کو اندر تک بے قراری میں ڈبو گیا۔ کیا تمہاری فیملی ہے؟ ثنا بیگم نے بے اختیار حیرت سے سوال کیا تھا۔ انہیں وہ لاوارث لگی تھی، ایک کمسن لڑکی بیمار نومولود بچی کے ساتھ ان کی حویلی میں رہنے سے لے کر ابراہیم کی دلہن بننے تک اکیلی ہی تھی، سب کو ہی لاوارث لگی تھی۔ جی ہاں، حمینہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ خان موسیٰ کی سوالیہ نظریں ابراہیم پر جمی تھیں۔ زرشے حیران پریشان سی حمینہ کو دیکھنے لگی۔ ہم بعد میں بات کریں گے حمینہ، ابراہیم نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ اس کی فیملی تھی تو یہ لاوارثوں کی طرح ہماری حویلی میں کیوں رہی ابراہیم؟ اس کی شادی میں اس کے گھر والے کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ بچی تمہاری کون تھی ابراہیم؟ ثنا بیگم ابراہیم سے سوالات کرنے لگی، شک سے بھرا لہجہ۔ سوالات میں حمینہ کے ساتھ ساتھ ابراہیم کا کردار بھی مشکوک لگ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر دادی کو دیکھنے لگا۔ نظر خان موسیٰ اور زرشے پر گئی تو وہ بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ ہاں اس کی فیملی ہے، بٹ کچھ ایشوز کی وجہ سے اس کے ساتھ کسی کا ملنا جلنا نہیں رہا، اور وہ بچی حمینہ کی ہی بیٹی تھی۔ ابراہیم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے فکر مندی سے حمینہ کو دیکھا۔ میری ناجائز بیٹی حمینہ کے ابراہیم شاکڈ سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے اس حالت میں سوالات کی زد میں نہیں لانا چاہتا تھا، مگر وہ خود اپنا آپ پیش کر رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ ابراہیم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ میں ایک داغدار لڑکی ہوں جس کی عزت لوٹی گئی تھی۔ میرے گھر والوں کو یقین نہیں کہ میں تب بے قصور تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم کو شاید یقین ہے، اسی لیے مجھے پناہ دے دی۔ میری ناجائز اولاد تھی وہ، اسی لیے وہ مر گئی۔ حمینہ کھوئے کھوئے بول رہی تھی۔ سب سکتہ زدہ سے رہ گئے۔ سچ آج سامنے آیا تھا۔ ابراہیم کو اس کی دماغ کی حالت خراب لگ رہی تھی۔ حمینہ، ابراہیم نے نرمی سے اسے پکار کر متوجہ کیا تو وہ بھیگی آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ ابراہیم، یہ سچ کہہ رہی ہے؟ خان موسیٰ نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ بے بس ہونے لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ حمینہ سسکنے لگی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں، ریلیکس ہو جاؤ، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابراہیم اسے اطمینان دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کی حالت پر پریشان ہو رہا تھا۔ میں یہ بات اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بچی مر گئی ہے جو انہیں قبول نہیں تھی۔ اب میں گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خود میں سمٹتی روتی جا رہی تھی۔ زرشے جلدی سے اس کے پاس پہنچی۔ ابراہیم، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ زرشے کے کہنے پر وہ حمینہ کو سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں، میں یہاں مر جاؤں گی۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ابراہیم اسے باہوں میں سمیٹ کر اوپر اٹھاتا کمرے میں لے گیا۔ یہ کیا کر دیا ابراہیم نے؟ کیا اسے پوری دنیا میں یہی داغدار لڑکی ملی تھی؟ ثنا بیگم شاکڈ بیٹھی تھی۔ مورے، اب کچھ نہیں کہیے گا پلیز، وہ اسے قبول کر چکا ہے۔ حمینہ اس کی عزت اور ہمارے گھر کی بہو ہے۔ آپ نے دیکھا ابراہیم کتنا گھبرا گیا ہے اس کی حالت سے۔ وہ معصوم لڑکی ہماری خود غرضی کی وجہ سے اپنی اولاد کھو چکی ہے۔ اب مزید کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے ان کی زندگی میں۔ خان موسیٰ سنجیدہ جتاتے لہجے میں بول رہے تھے۔ پہلی بار ثنا بیگم ان کے الفاظ پر خفت زدہ رہ گئی تھیں۔ ایک نومولود بچی کے لیے جو انہوں نے بوکس پالا تھا، وہ انہیں اب بھی یاد تھا، اور شاید سب کو ہی یاد رہے۔ خان صاحب، بہتر نہیں کہ ابراہیم اسے کچھ وقت کے لیے شہر لے جائے، وہ یہاں تنگ ہو رہی ہے۔ زرشے پریشان سی بولی تو خان موسیٰ سر ہلا گئے۔ کرتا ہوں ابراہیم سے بات، کہہ رہا تھا کل جانا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ لے جائے، کہوں گا اسے، خان موسیٰ فیصلہ کن لہجے میں بولے۔ وہاں کمرے میں حمینہ ابراہیم کے سینے میں چہرہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی حالت کسی سہمے ہوئے بچے کے مانند تھی جس کے اندر ایک سیاہی ڈیرا ڈال رہی تھی، جو پھر روشنیوں میں بھی اندھیرے میں گھرا رہے، جسے سونے کو کندھا چاہیے ہو، جو چھپنے کی جگہ تلاش کرے۔ ابراہیم اسے خود میں سمیٹے متعصب سا بیٹھا تھا، اور وہ اسے ہمیشہ اپنے حصار میں محفوظ رکھنے کو تیار تھا۔ وہ اسی کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ حمالہ سوئی جاگی سی آسمان کے پاس بیٹھی تھی۔ رات احتجاج میں گزری تھی، اور صبح اورات نے یونی کے لیے جگا دیا تھا۔ اس پر صدمہ یہ کہ وہ نہ غصہ کر پائی تھی، نہ یونی آنے سے منع کیا۔ وہ اورات سے ناراض تھی، اور وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی اسے منا نہیں رہا تھا۔ گلا لئی تیزی سے برگر ختم کرنے میں مصروف تھی۔ علیحہ جانے سے پہلے ملی نہیں، نہایت بے مروت لڑکی نکلی یہ تو، گلا لئی نے آخری بائٹ لیتے ہوئے تعصب سے کہا۔ کیب بھائی کو واپس جلدی جانا تھا، نیکسٹ ایئر آئے گی واپس۔
پھر مل لینا، اسمان نے اسے تسلی دی۔ تم بھی لالا کے ساتھ شہر بھاگ آئیں بے مروت انسان، گلالئی نے اسے دیکھ کر ابرو چڑھائے۔ اور یہ بھی شادی کے بعد یہاں یونی میں ہی مل رہی ہے مجھ سے، یعنی پورا خاندان ہی بے مروت ہے۔ وہ حمالہ کو دیکھ کر مزید بولی تو اسمان نے اسے گھورا۔ تمہارے لالا کو 1000 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ تم لوگوں سے ملنے چلیں، وہی بے مروت ہیں جو اپنے گھر جانے سے بھی اکتاتے ہیں۔ ماما پاپا سے ملنے کے لیے بھی 3 دن منتیں کی، پھر وہ لے کر گئے، بس اور رات لالا کے گھر فوراً لے گئے تھے۔ نہایت بدذوق ہے تمہارا بھائی سچ میں، اسمان ناک چڑھائے جتاتے لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ گلالئی نے اپنے موبائل پر بٹن ٹچ کیا اور کھلکھلائی، میں نے ریکارڈ کر لی تمہاری بات، میں جانتی تھی تم میری بات کا جواب ضرور دو گی، اور جواب میں لالا پر نہ بولو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گلالئی کی بات پر اسمان کے ہوش اڑ گئے۔ گلالئی تم نہایت بیہودہ لڑکی ہو، ابھی ڈیلیٹ کرو۔ اسمان غصے سے چیخی۔ گلالئی جلدی سے اپنا موبائل لاک کر گئی۔ حمالہ بیزار سی جمائیاں لے رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم۔ حمالہ تم بتاؤ، اور رات لالا نے دوبارہ غصہ تو نہیں کیا؟ اسمان غصہ دباتی گلالئی کو نظر انداز کر کے حمالہ سے پوچھنے لگی۔ اب ان کو ضرورت نہیں رہی مجھ پر غصہ کرنے کی، وہ اب اپنے لیے ایک اچھی بیوی لانے والے ہیں جو انہیں غصہ نہیں دلائے گی، جو خانی مورے کی پسند کی ہوگی۔ حمالہ خفگی سے بول رہی تھی، مطلب وہ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ گلالئی کو جھٹکا لگا تھا۔ اسمان بھی ٹھٹک گئی۔ جی ہاں، حمالہ نے اس بات میں سر ہلایا، اور یہاں میری پہلی شادی ہی نہیں ہوئی۔ گلالئی نے آہ بھری۔ اسمان نے اسے گھورا۔ حمالہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اسمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ سر جھٹک کر موبائل پر وقت دیکھنے لگی۔ اس کا ڈرائیور آنے والا تھا۔ وہ بیگ اٹھائے کھڑی ہو گئی۔ میں اب جاتی ہوں، ڈرائیور آنے والا ہوگا۔ حمالہ سنجیدگی سے بولتی قدم آگے بڑھا گئی۔ اسمان فکر مندی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ گلالئی نے دور سے آتے ایاد کو ہاتھ ہلا کر متوجہ کیا۔ سنو، لالا کو گھر آنے پر راضی کرو اس ویک۔ گلالئی نے بھائی کو بلاتے ہی اسمان کو اس کے خلاف شروع کرنے کے لیے درخواست کی۔ تمہارے لالا فی الحال صرف میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اسی لیے چلتی پھرتی نظر آؤ کنواری لڑکی۔ اسمان اسے جتاتے ہوئے نخرے سے بولی تھی۔ اس کے قریب آئے ایاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گلالئی بابا لینے آئیں گے یا ہمارے ساتھ جانا ہے؟ ایاد کے اچانک سوال پر اسمان کو جھٹکا لگا۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوتی ایاد کو دیکھنے لگی۔ آپ کے ساتھ جانا ہے؟ بڑی مامی کے ہاں جانا ہے نا آج رات؟ مورے اور میں نے، گلالئی ہنسی دبائے بھائی کو جواب دیتی کھڑی ہو گئی۔ ایاد نے سر ہلا کر اسمان کو دیکھا تو وہ نظریں چرائے یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ دونوں، میں نے آفس سے کچھ سامان اٹھانا ہے، پھر چلتے ہیں۔ وہ اسمان پر مسکراتی نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ گلالئی لعنت ہے تم پر، دشمن سے بھی بدتر دوست ہو تم۔ اسمان پیچھے گلالئی پر غصہ ہو رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے ہنستی ایاد کے پیچھے بھاگ گئی۔ اسمان خفت سے پہلو بدلتی اپنا سامان اٹھانے لگی۔ اگر ایاد نے سب سن لیا ہو تو؟ اسمان کے دماغ میں یہ پریشانی اٹک چکی تھی۔ حمالہ یونی سے نکل کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ڈرائیور ابھی پہنچا نہیں تھا، اس کے بتائے وقت میں چند منٹ ابھی باقی تھے۔ وہ نیند سے پاگل ہو رہی تھی، بیزار سی وہیں ٹہلنے لگی۔ اسے بس گھر جا کر سونے کی جلدی تھی۔ یونی کے بالکل سامنے کیفے میں بیٹھے ماہد خان کی نظر اس پر پڑی تو حجاب میں بھی اسے پہچان گیا۔ جھٹکے سے اٹھ کر یونی کی طرف بھاگا۔ اپنی چال چلنے کا اسے اتنی جلدی موقع مل جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حمالہ داور اس کے سامنے پہنچ کر پھولی ہوئی سانسوں سے اسے پکار کر متوجہ کر گیا۔ حمالہ اسے دیکھ کر بیزاری سے رخ موڑ گئی۔ تمہیں بس گلے کا بتانے آیا تھا، بہت بیمار ہے وہ حمالہ، تم سے ملنا چاہتی ہیں ایک بار۔ تمہاری حویلی والے آخر میرا غصہ ان پر کیوں اتار رہے ہیں؟ وہ تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ ماہد خان تیزی سے بول رہا تھا۔ حمالہ اپنی نانی کے بارے میں سن کر بے چین سی ہو گئی۔ بتانے کا شکریہ، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان سے ملنے آؤں گی۔ وہ اسے جتا کر بولتی رخ موڑ گئی۔ تمہارا ہسبینڈ، وہ تمہیں کبھی خٹک حویلی نہیں لائے گا، تم گلے سے کبھی نہیں ملو گی، اور وہ تمہیں دیکھنے کی چاہ لیے ہی دنیا سے چلی جائیں گی۔
ماہد خان ضبط سے بول رہا تھا۔ حمالہ آخری جملے پر تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ اس کے اندر ماہد کے خلاف شدید غصہ بھر گیا تھا۔ اللہ نہ کرے ان کو کچھ نہیں ہوگا، اور میری حویلی والوں کے بارے میں آپ صرف زہر ہی اگل سکتے ہیں، کیونکہ ان کے برابر غیرت مند ہونا مشکل ترین بات ہے آپ کے لیے۔ میرے راستے میں دوبارہ نہیں آئیے گا، ورنہ میں حدید چاچو کو آپ کے بارے میں بتا دوں گی، پھر اپنے انجام کے لیے تیار رہیے گا۔ وہ لہجہ سخت کر کے بولتی وہاں سے پلٹی۔ ماہد خان نے ایک تیز نظر اطراف میں دوڑائی اور آگے بڑھ کر حمالہ کی کلائی جکڑ لی۔ تم سیدھے الفاظ میں سنتی کب ہو؟ خان حویلی کے ہر فرد میں اکڑ بہت زیادہ ہے۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی گاڑی تک لاتے ہوئے بولا، میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ حمالہ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے بے دردی سے گاڑی میں پٹکتا ڈور لاک کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ڈور کھولیں، مجھے نہیں جانا۔ حمالہ اس پر چیخنے لگی۔ ماہد گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی اسٹارٹ کر گیا۔ تم چیختی رہو حمالہ داور خان، مجھے سکون ملے گا، اور ہو سکتا ہے تم پر ترس بھی آ جائے۔ ماہد خان نے سکون سے اسے جواب دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر ڈور سے جا لگی۔ گھٹیا انسان، حدید چاچو چھوڑیں گے نہیں، میں اپنے بابا کو بتاؤں گی، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ حمالہ اسے دھمکاتی ڈر کر رونے لگی۔ وہ اپنے موبائل پر اس کی روتی آواز ریکارڈ کر کے سر ہلا گیا۔ فکر مت کرو، تمہیں اغوا